بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، آج آپ کو 9ویں اور 10ویں محرم کی فضیلت سے ارشاد فرمائیں گے، اور آج آپ کو 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کا بھی وظیفہ فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے ایک الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پوری طریقے سے بدل جائے گی۔ اور کچھ چند فائدے آپ کے ساتھ ہم بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتی ہیں۔ آپ ایک الگ گھر حاصل کر سکتے ہیں، اپنا ذاتی گھر حاصل کر سکتے ہیں، کرائے کے گھر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، جوائنٹ فیملی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، سسرالیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو سکتی ہیں۔ میری وہ بہنیں جو سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، تو یہ میری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے 100% فائدے حاصل ہوں گے۔ اور میری وہ مائیں جو اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے رشتے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے رشتے میں بندش ہے، اگر کوئی رشتہ پسند آ بھی جائے تو ان کو انکار ہو جاتا ہے، یا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس وظیفے کرنے کے بعد ایک اچھے طریقے سے آپ کو ایک رشتہ نصیب ہوگا جو 10 دن کے بعد آپ کے گھر خود چل کر آئے گا، اور آپ کے ساتھ ان کا رشتہ بایو تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ بہت ہی اچھا وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس وظیفے کو لازم ادا کریں۔ میرے وہ بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار سے نجات حاصل کر کے وہ گھر بیٹھ چکے ہیں، وہ رزق میں تنگی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفے کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کسی اور سے بھی وظیفہ یہ کروا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ یہ وظیفہ اپنی بہنوں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے بھی یہ وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر خود دولت چل کر آئے گی، آپ کو خود نوکری فراہم ہو جائے گی، جس سے آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ اچھے طریقے سے بدل جائیں گے۔ جس بہنوں کی شادیوں میں بندش آ رہی ہے، اس شادیوں کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شادیوں کی بندش آپ کی ختم ہونے کے بعد 10 دن کے فوراً بعد آپ کو ایک اچھا نصیب رشتہ آ جائے گا کہ آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کا مقدر چمک جائے گا۔ 9ویں اور 10ویں محرم کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کو رکھنے کے بعد 1000 شہیدوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور 1000 حج کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا ہے، 1000 عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور 2 سال کے جو کبیرہ گناہ ہے وہ آپ کے معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا موقع ہمیں فراہم کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کو رکھنے کے بعد یہ وظیفہ بھی ادا کریں، اور ہماری یہ فضیلت کے تحت ہمارے جو کبیرہ گناہ ہے وہ 2 سال کے معاف فرما دیے جائیں گے۔ اگر میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ اس وظیفے کو کسی بھی طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، یا آپ کے کوئی بھی مالی حالات آپ کے خلاف ہیں، مالی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا دنیا جہاں میں آپ کو کوئی بھی مشکلات درپیش آ گئی ہے، تو آپ یہ 2 دن وظیفہ کو کرنے کے بعد، 2 دن روزے کو رکھنے کے بعد آپ اس وظیفے سے ہزاروں فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو غلط استعمال نہیں کرنا، غلط استعمال کیا تو آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، آپ کو اس کا فائدہ بالکل بھی حاصل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ کو گناہ ہی حاصل ہوگا۔ جب آپ نے صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ نے روزے کو رکھ لیا، تو آپ نے جب افطار کرنی ہے، جب آپ نے روزہ کھولنا ہے، تو آپ نے اپنے سامنے 9ویں محرم الحرام کو ایک الائچی کا دانہ لے کر رکھ لینا ہے، اور ایک الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ایک الائچی کو آپ نے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ پر رکھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے یا قہارو کا ورد کرنا ہے، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔
21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے اس الائچی کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور آپ نے اپنے دانتوں سے چبانا ہے۔ آپ نے پہلے کھجور کھا لی 9 محرم کو، جب آپ نے افطار کرنا ہے، جب آپ نے روزہ کھولنا ہے، کھجور کھا کر، اور پھر آپ نے اچھے طریقے سے اس الائچی کو چبانا ہے اور آپ نے اندر لے جانا ہے، اپنے پیٹ میں لے جانا ہے۔ یہی وظیفہ آپ نے 10 محرم کو بھی دہرانا ہے، اسی طریقے سے آپ نے دہرانا ہے جس طریقے سے آپ نے 9 محرم کو آپ نے وظیفہ کر لیا، اسی وظیفے کو آپ نے 10 محرم تک دہرانا ہے۔ یہ 2 وظیفے آپ نے 2 دن تک کرنے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے سامنے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے عرض فرمانی ہے کہ آپ کی جو مشکلات ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ مستقل آپ کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی جو بھی مشکلات ہے وہ حل ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے اللہ رب العزت پر یقین رکھنا ہے۔ 10 دن کے بعد آپ کو کبھی بھی خوشخبری کا سامنا کر سکتے ہیں آپ، لیکن ایمان رکھ کر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمیہ بھیجتے رہا کریں۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔